بھائی سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور حضور کے اہل بیت کے جو فضائل بیان کیے، کسی شخص کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی عظمت بیٹھ جائے۔ آپ کے سامنے کسی کی بھی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس بندے کے لیے دل میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غیبت کو اسلام نے اتنا زیادہ ناپسند کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب غیبت پرموٹ ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرنے کا، عداوت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے، ہمارے اسلاف کے آثار نے صحابہ کی، اہل بیت کی عظمتیں ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم نہ ان لوگوں کی شان کو سمجھیں، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ہوگا یہاں کو بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب بھی رہتے ہوں نا، بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم، فاضل، زبردست، قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے والے، لیکن چونکہ آپ کے پاس رہتے ہیں تو آپ کا جذبہ ان کے لیے اس طرح کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے نا مولوی صاحب کراچی سے آ رہے ہیں تو بیچارہ میری طرح کا چاہے بالکل ہی فارغ ہو، لیکن چونکہ دور سے آ رہا ہے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یار بندہ کچھ ہے، ہوگا۔ جب آپ کو عظمت بتائی جاتی ہے نا کسی کی تو وہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تو ہم نے اپنے ذہن میں بات کو بٹھانا ہے۔ ہر بندہ اٹھ کے ان پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں پر ہر بندے کو کلام کی اجازت نہیں ہوتی، ہر بندہ اس پر رائے نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا او بڑے آدمی ہیں بھائی، میری طاقت ہی نہیں وہاں بات کرنے کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ ہمیں حضور کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنا ہے اور نبی پاک کی اولاد کی شان کو سمجھنا ہے، اور ہم نے ذرا نا عوام نے اب اپنے دلوں میں ان کے لیے خاص عظمت کے جذبات رکھنے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کرتا ہے ہر مہینے تھوڑا سا نذرانہ پیش کریں تاکہ اہل بیت کے جو مصارف ہیں، گھر کے جو اخراجات ہیں ان میں کام آئیں گے، یہ ہر مہینے تھوڑی نظر پیش کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ ان لوگوں کی عظمت کو، ان کے پیار کو اپنے دلوں میں جگہ دینا۔ یہ جب سے دور آیا ہے نا بحث کا، عوامی بحث کا، علماء تو جب بحث کرتے ہیں تو احقاق حق کے لیے کرتے ہیں، عوام کے اندر جب سے بحث کا، چونکہ میری جیب میں بھی موبائل ہے، میرے نام کا بھی کوئی پیج ہوگا، میں نے بھی اس کو چلانا ہے، میں نے بھی کچھ پوسٹ لگانی ہے، عوامی سطح پہ جب چیزیں آ جاتی ہیں نا بالکل نیچے، اس میں خرابی ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں، ان لوگوں کی عظمت سمجھیں۔ کون ہے حضرت صدیق اکبر؟ کبھی آپ ان لفظوں پر غور کریں نا، کبھی یہ جملہ، اتنی بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، عرض کروں گا مالک اس کے بڑے احسان ہے، تو ہی بدلہ عطا فرما۔ سمجھ سکتے ہیں اس شخص کو ہم؟ ہمارے دل میں بس جذبات ہونے چاہیے، ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر عقیدت کی گرمی ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے ان کے لیے۔ حضرت عمر فاروق، حضور نے قسم اٹھا کے کہا، قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ سکتے ہیں؟ او یار سب دیکھیں، روب صرف نا اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہ بڑا جلالی بندہ ہے جی، بڑا طبیعت کا سخت ہے جی، وہ کسی بعض لوگ بدتمیز ہوتے ہیں تو لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے بڑا پہلوان ہوں، حالانکہ تو شریر ہے، تیرے شر سے بچنے کے لیے لوگ عزت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے لحاظ سے انتہائی نرم آدمی تھے، مزاج کے لحاظ سے انتہائی نرم خوبصورت آدمی۔ لوگ کہتے ہیں ان کے قریب جانا آسان تھا، ان سے بات کرنا آسان تھا، لیکن کردار اتنا اونچا تھا
عظمت اتنی بلند تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے جسم مبارک پر تہمت تھی، اور حضور اپنے انداز میں آرام فرما تھے جس طرح تہمت سمیٹ کے آدمی آرام کرتا ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، حضور لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی آئے۔ حضور نے فرمایا تو ذرا ٹھہر جانا۔ پھر کریم محبوب نے اندر بلایا، کپڑے کو سمیٹا، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ کاش لمبی چوڑی تقریریں سننے والے 2 4 5 باتوں پر ہی غور کریں، ان میں سے کبھی کسی ایک اشارے کو ہم اپنے لیے دستور حیات بھی سمجھیں۔ اتنے بڑے جملے حدیث پاک میں، اتنے بڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو پہلے شیخین کریمین آئے ان کی بھی تو عظمت کا کیا کہنا، پر آپ لیٹے رہے اور عثمان غنی۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عائشہ جس کی فرشتے حیا کریں، میں اس عثمان کی حیا نہ کروں؟ اب میں ایک بات کہہ لوں، وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کی حیا نہیں کرتا، جن کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ، بات ہی ختم کر دی۔ کریم فرمانے لگے علی تیرا پیار ہی تو ایمان ہے، تجھ سے بغض ہی تو نفاق ہے، بات ہی طے کر دی۔ اتنے بڑے جو لوگ ہوں نا، اتنے بڑے، ہر بندے کو اجازت نہیں ہے اٹھ کے کلام کرے اور وہ گفتگو کرے اور کہے کہ میں بھی تمہیں نا تھوڑا سا استدلال کر کے بتاتا ہوں، میں بھی تمہیں، چونکہ یہ ہمارا دور ہے تقریر کا دور، اس میں تقریر چمکانی ہے، ہم کوئی نہ کوئی رنگ دے کے نا اس کو چمکانا ہے، چمک جائے۔ بلکہ ہمارے تو نقیب کہتے ہیں محفلوں میں، وہ میری طرح کے ڈھیلے ڈھالے آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں جنجدہ تو انہوں اسی تازہ مجمع دیتا ہے نا، میں کہا بھی یہ تو ٹھنڈا ہو جانے میرے کو، یہ تو پتہ نہیں تازہ، یہ جی میں سنتا رہتا ہوں نا، کہنے جی میں آج محفل لوٹ کے لے آئے ہیں، میں کہ تینوں غلطی لگ گئی، محفل لوٹی دی نہیں، محفل نو کچھ دئی دے، تو گھرے کیڑی شے لوٹ کے لے آئے ہیں، خدا کے بندے تیری دینے کی ڈیوٹی تھی تو نے لوٹ لی ہے۔ یہ کیسا عجیب و غریب فکرہ ہے۔ اب آپ سمجھیں سیدنا امام حسن کو، اب آپ سمجھیں سیدنا امام حسین کو، آپ میری بات کو سمجھے۔ او سنگیو غور کرو، اولاد کے لیے بندہ روز دعا نہیں کرتا، ان کے ساتھ کبھی بندہ کھیلتا ہے، کبھی بندہ پیار کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی نا جذبات عروج پہ آتے ہیں تو پھر دعائیں کرنے لگتا ہے۔ دعائیں یعنی خدا نہ خواستہ والد کو پتہ چل گیا کہ آپ کو شوگر ہو گئی، اب وہ درد سے دعا مانگ، اللہ میرے بچوں کی خیر کرنا، مالک میرے بچے چھوٹے ہیں۔ کسی کو پتہ چل گیا کسی خاتون کو کہ خدا نہ خواستہ تو فلاں مرض میں مبتلا، وہ خاتون اب کہتی ہے اللہ میرے بچے، اب درد ہے، دعا ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کسی وقت انسان کی محبت پوری عمر آئے، پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ ذرا حدیث پاک دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں امام حسن اور حسین حضور کی طرف آ رہے ہیں، سرکار نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، یوں دونوں بازو کھول دیے، دونوں کو سینے سے لگایا، اور میں نے محبوب کریم کے لب دیکھے تو حضور دعا مانگنے لگے، کہا اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ان کی عظمت کو سمجھیں، آپ بلندی کو دیکھیں، آپ مرتبے کو دیکھیں، ان کے بارے میں جذبات بڑے عالی شان۔ دیکھیں نا، ہمارا جو اہل سنت و جماعت نظریاتی اور فکری سوچ ہے نا ہماری، دراصل ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، دراصل ہم صوفیاء کی جماعت ہیں۔ اور یہ جماعت جو جماعت صوفیاء ہے پوری دنیا کے اندر یہ انفرادی جماعت ہے۔ پوری دنیا میں جتنے سلاسل طریقت کام کر رہے ہیں نا، جتنے بھی، وہ طریقہ شاذلیہ ہے، وہ طریقہ اویسیہ ہے، وہ طریقہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، ان کے اپنے اپنے مدارج ہیں۔ اب تو خیر نہ مریدوں کو شوق ہے وظائف پڑھنے کا، نہ پیروں کو شوق ہے وظائف دینے کا، سارا کام نگاہ نالی پہ چلتا ہے۔ ہاں اللہ خیر ہی کرے، نہیں کوئی شوق نہیں۔ اور جہاں تک میری طرح کے مولوی کا تعلق ہے تو ہمارے اسد فرمایا کرتے تھے مولوی تو مرید ہوتا ہی نہیں، وہ تو خلیفہ ہی ہوتا ہے۔
اس کا تو معاملہ ہی سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہی خلیفہ ہے، مرید تو پوچھیں تو بتاتا ہے کہ ہوں کسی کا، ورنہ زیادہ تر خلیفہ ہی ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ عزیز بھائی، طریقت کے تمام سلاسل میں جو تربیت ہوتی ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی معرفت نصیب ہو، بندے کو نہ نماز بوجھ نہ لگے، وہ شوق سے پڑھے، یعنی سجدہ اسے سرور دینے لگے، یعنی نیکی تکلف کر کے نہ کرنی پڑے، یعنی اس کی زبان ایسا نہ ہو کہ اسے بیس آپ کرائیں تو وہ 6 گھنٹے کی کرے اور آپ تسبیح دیں کہ 200 دفعہ درود شریف پڑھ تو اسے کام یاد آ جائے، اس کا ذوق بن جاتا۔ کس لیے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو، رب کریم کے قریب جائے۔ اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے اسفار کیے، بڑے بڑے سفر، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت امام غزالی جیسے، لیکن درویشوں کی حاضری دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اندر میں نہ بڑا مسئلہ ہے، اور اگر پیچھے ہاتھ ہونا تو پھر انسان تھوڑا قائم بھی رہتا ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ کچھ ہو، پھر کبھی وہ کچھ ہو، پھر آخر میں وہ کچھ اور ہو، پھر وہ کہیں اسے قائم بھی رہنا آتا ہے، پھر اس کے اندر استقامت بھی ہوتی ہے، اگر اسے پتہ ہو کہ میرا کوئی بڑا ہے۔ اور بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا، وہ کیسے بڑا ہوگا؟ اسے برکت ہی حاصل نہیں ہے کابرین کی۔ بھائی، سب لوگ چاہتے ہیں رب کریم کے قریب چلے جائیں، نبی کریم کا قرب ملے۔ آپ ذرا حدیث دیکھیے، ترمذی شریف میں ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا اللہ کے قریب جانے کا آسان رستہ بتایا، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے۔ آسان رستہ بتا دیا۔ ایک بات تو یہ کہ ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر جذبات پیدا کریں، او یہ بڑے لوگ ہیں اور ہم نے انہیں بڑا سمجھنا ہے۔ ان کے لیے نا اہتمام بھی کو تھوڑا سا بڑا سا ہونا چاہیے۔ ہمارا جو دور ہے نا، یہ زیادہ پڑھا لکھا دور ہے، باتیں کرنے کا دور ہے۔ عقیدت کا وہ جو خاص پہلو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے نا، یعنی غوث پاک کی شرینی تھوڑی سی گر گئی زمین پہ، یہ بھی تو فکر رضائی ہے نا۔ تو سید محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے زمین کے ساتھ منہ لگایا اور زبان سے اٹھائی، فرمایا میرے غوث پاک کے نام کا لنگر ہے۔ یہ جو جذبات تھے نا شوق کے، ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا جذبہ ہے، اس پر بھی ہم نے غور کرنا۔ دیکھو آج اب تو خیر بڑے بڑے جدید نام ہوتے ہیں بچوں کے، تھوڑا کم پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کی زبان پہ نام ہی نہیں چڑھتا، ایسا جدید سا تلاش کر کے لوگ نام لاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا نا 15-20 سال پہلے ہم کسی بابا جی سے پوچھتے تھے نام کیا ہے، بابا جی سے، یعنی 80 سال کے بابا، جو کہتا تھا غلام حسین نام ہے، تو اس سے پوچھتے بابا جی کس نے رکھا، کہتے میرے بھی دادے رکھے ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے جس بندے کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے نا، پہلے دن اس کی خواہش یہ بن جاتی تھی کہ کبھی امام حسین کا غلام ہو جائے نا۔ غلام حسین نام رکھتے تھے لوگ، نام۔ میرے ابا جی نا بڑی عید والے دن چاول کا توڑا لائے، غریب گھروں میں چاول بھی روز نہیں پکتے تھے، اور ثابت تو ویسے ہی کبھی کبھی پکتے تھے، ٹوٹے چھوٹے پہ گزارا ہوتا تھا۔ توڑا چاول کا لے آئے، اماں جی نے پکائے، چاول بڑے اچھے تھے، لطف بڑا آیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے، بڑی عید پہ آئے تو وہ چاول ٹھیک نہیں تھے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ وہ چاول کے تھے نہیں، وہ کدھر گئے چاول جو اس دن آئے تھے؟ تو میری اماں جی کہنے لگیاں وہ چاول بابا چنگے سن، میں 10 محرم دے ختم لی بچا کے رکھ لیا۔ ہاں میری بات کو سمجھے، یہ جذبات ہیں ہمارے۔ یعنی پتر کا ولیمہ ہو تو گوشت دیکھنے جانا ہے، پتر کا ولیمہ ہو تو لاہور سے وہ ڈیفینس سے بھی ہمیں باورچی منگانا پڑے تو منگانا ہے، اور اگر دیگ امام حسین کے نام کی ہو پھر کسی نے ٹیلی فون کرنا ہے ایک دیکھ کل چھڑی آج لنگر ہے۔ اور بھئی ہمارے بزرگوں کا ذوق تھا، ان کی طبیعت تھی، ان کا شوق تھا، ان کی ارادت اور عقیدت تھی، وہ بڑی غلامی کرتے تھے حضور کی اولاد کی، وہ بڑی نوکری کرتے تھے نبی پاک کے اصحاب کی،
ان کی آنکھیں چمک جاتی تھی جب ان کے ذکر آتے تھے، ان کے دل مچل جاتے تھے، ان کا شوق دیدنی ہوتا تھا، وہ خاص خاص چیزیں ڈھونڈ. اور یہ ہمیں سکھایا کس نے؟ نبی پاک کے صحابہ نے. صحابہ نے سکھایا. مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں، جبے آئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے بانٹ دیے، حسنین کریمین کو نہیں دیا. بعض لوگوں کا خیال بھی تھا کہ جن کو پہلے ملتے تھے ہمیشہ سیدنا عمر پہلے دیتے تھے. آج کیا ہوا؟ اپنا کرتا پھٹا ہے، بڑے لوگوں نے کہا عمر نیا پہن لے. کہنے لگے نہیں یار، حضور کے دور میں بھی اسی طرح رہتا تھا. ابو بکر صدیق کے سامنے بیٹھتا تھا تو اسی طرح کے کرتے میں مشورے لیتے تھے. نالے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. ہم نے اپنا لہجہ نہیں بدلنا کہ تھوڑے حالات اور ہوئے، ملک اور آیا تو لہجہ بدل گیا. ہم نے انداز وہی رکھنا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں دی، وہ تحائف انہیں نہیں ملے. پھر 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ بیت گئے. خوبصورت قسم کے جبے، خوبصورت قسم کا دینے کا انداز، اور بلایا حسنین کریمین کو. اور جب شہزادوں کو جبے دیے جا رہے تھے تو وہ جو خاص ذوق ہم تک منتقل ہوا ہے وہ انہی بزرگوں کے توسل سے آیا ہے. وہ جو خاص جبے نظر کیے جا رہے تھے نا حسنین کریمین کے، تو حضرت عمر فاروق فرما رہے تھے آئے تھے پہلے بھی جبے چادریں، سب کے قابل تھیں، پر تو آپ تو حضور کے شہزادے ہیں نا. تو ان کے لیے جذبات پیدا کریں اور دل میں محسوس کریں. خالی پوسٹ پہ محبت نہ کریں، دل میں محسوس کریں. دل میں آپ کا دل کیا کہتا ہے ان کے لیے. سنیں نا، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. ماشاءاللہ جی، سنیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تو ہم خوش رکھے. ساڑھے جلسے کدی کدائی نعرہ لگتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہرحال نعرہ اچھی بات ہے، جذبات پیدا کرتا ہے. سنیں جی، آپ غور فرمائیں.